رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں رومیوں نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ جس نبی کے نام پر تم اپنی جانوں تک قربان کر دیتے ہو، نہ تم دریا دیکھتے ہو، نہ پہاڑ دیکھتے ہو، نہ باپ دیکھتے ہو، نہ بھائی دیکھتے ہو، اس نبی کے نام پر تم دنیا میں گھوم رہے ہو، یہ بتاؤ تو صحیح اس نبی کی شان کیا تھی؟ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں تاکہ جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او بھائی چھڑ دے ساری چیزیں، کیا کرتے ہو؟ اتنی ٹھنڈی فضا میں پیاس لگ گئی آپ کو، بات سنیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پیسے کسی نے نہیں دینے، میری بات توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ پیسے بڑے جیب بھری ہوئی میری، تو کو میں پیسے لین نہیں آئے، گل سنو توجہ نہ، کوئی خدا واسطے بھی کم ہونا چاہیے۔ حضور دی امت نو حضور دی محبت سکھا دو کہ اپنی نسلوں نو بچا لو، بدعقیدگی پڑھو، گمراہی پڑھو، تے اے محبت حضور دی محبت سینے چ لے کے قبر چلے جان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ چراغ اگر آپ کے سینے میں روشن ہو گیا، میری بات کسی کو سمجھ میں آ گئی، اور اس نے پھر ساری زندگی اپنے منہ کو تالا لگا لیا، اس نے اپنے آقا و مولا کے خلاف کبھی زبان نہ کھولی، تو میری تقریر کی قیمت پڑ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، جشن عید میلاد النبی۔ بہت ہی بے ادبی کا دورہ ہے۔ جس آدمی کا کوئی کام نہ ہو، بسم اللہ بھی سیدھی نہ آتی ہو، کلمہ شریف بھی پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی چند آدمی بیٹھ کر حضور کے علم پر بات کرتے ہیں، حضور کے اختیارات پر بات کرتے ہیں، حضور کے تصرفات پر بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی نازک بارگاہ ہے یہ۔ عزت بخاری کہتا ہے کہ ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، عزت بخاری نے بہت نیچے آ کر بات کی ہے۔ اصل شعر یہ ہونا چاہیے تھا کہ نفس گم کر دمی آیت ابو بکر و عمر ہی جا۔ جنید و با یزید تو بہت باپ کے لوگ ہیں، ابو بکر و عمر بھی بارگاہ رسالت میں سانس گم کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں سانس بھی اونچا ہو گیا تو اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق او سرمایہ جمعیت است۔ آج دنیا امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی یہ ہے، یہ فرقے تب ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ جمع کس نقطے پر ہو سکتی ہے؟ اقبال کہتا ہے عشق او سرمایہ جمعیت است، اور ہم جو خون اندر عروق ملت است۔ کہتا ہے امت اگر جس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ محبت رسول پر ہو سکتی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یہ محبت رسول مسلمانوں کے لیے کیسے ہے؟ کہتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون کا ہونا ضروری ہے زندگی کے لیے، اسی طرح امت مسلمہ کی زندگی کی رگوں کے اندر عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبرو ماز نام مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی اس لیے ہے، اس دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ اور
آگے پھر اقبال بہت آگے کا آدمی ہے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اقبال کو۔ اقبال بہت آگے کا آدمی ہے، لوگوں نے صرف چین اور عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، بس اقبال کو یہی سمجھا ہے، حالانکہ اقبال ایسا آدمی نہیں ہے۔ اقبال تو بہت آگے کی بات کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردت وجود، کہتا ہے جب میں رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے عشق میں گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند غیر۔ اقبال کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں نا درود تو میرا عشق رسول یہ کہتا ہے کہ وہ تو غیروں کا غلام ہے اور دعوے محبت رسول کے کرتا ہے۔ تیرا سینہ تو بت خانہ بنا ہوا ہے، اس میں ہزاروں چیزوں کی محبتیں ہیں اور دعوے تو محبت رسول کے کرتا ہے۔ ذرا عشق نبی از حق قلم، کہنے لگا بڑے دعوے نہ کرنا، بڑے بڑے دعوے جی میں نے بڑا عشق رسول ہے، تو جب موقع آوے تو تم گھروں ہی نہ نکلے عشق رسول، تو موقع آوے تو رشتہ داری بھی نہ چھڑ سکیں، موقع آوے تو جناب مجلس بھری ہوئے تو شرمے نہ انگوٹھے بھی نہ چومے کہ جی پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور موقع ہے تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی نہ پڑھے، تو دعوے تو محبت رسول کے کرے۔ اقبال کہتا ہے تا ندارت از محمد رنگ و بو، جب تک تو اپنے دل میں محبت رسول نہیں سجاتا اور سارے بتوں کو سینے سے نہیں نکالتا تو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو، پھر درود پڑھ کر حضور کے نام کو میلا نہ کیا تھا۔ تو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے خالد بن ولید سے سوال کیا کہ نبی کی شان بتاؤ کیا ہے۔ اب خالد بن ولید نے جو بتا دیا اس کے بعد پھر بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ آپ نے فرمایا یار ہمارے آقا مولا کی شان کون بیان کر سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو یہاں بات قلم ہی توڑ دیا کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، کہ آپ کسی کی خوبیاں بیان کرتے چلے جائیں نا، آدمی آگے آپ سے پوچھے گی اور تو آپ کہیں گی بس، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اتنے اوصاف ہیں کہ یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ بس یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ جناب بس ہے، اس کے آگے ہمارے آقا مولا کی شان نہیں ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارے آقا مولا کے کمالات تو بے مثال ہے، میں تجھے ایک جملہ بتاتا ہوں ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اب اس کے بعد جب وہ بھیجنے والے کی شان تھے تو پھر سورج کا واپس پلٹنا کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ کنکریاں ابو آج تو نبی کے بارے میں غیب نہیں نہ مانتے، کلمہ پڑھ کے بھی مولانا روم فرماتے ہیں ابو جہل آیا اور کنکریاں ہاتھ میں بند کر کے آیا، وہ کہنے لگا در رسولی چیز در دستم نے ہاں کیوں خبرداری زراز آسماں، کہا کہ آپ آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس امت کا فرعون بھی کم از کم یہ اعتقاد ضرور رکھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ اور اس امت کا رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن کی نصوص قطعیہ نازل ہوئی اس کا بھی یہ اعتقاد تھا، عبداللہ ابن ابی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اس نے بھی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان اس کو کہا کہ جب میں مر جاؤں نا جا کر حضور کی بارگاہ میں جانا اور میرے کفن کے لیے حضور کی قمیص لانا۔ عبداللہ ابن ابی یعنی وہ منافقوں کا سردار ہے، لیکن پھر بھی اس کا اعتقاد ہے کہ نبی کی شان تو براؤ برا ہے، نبی کے اختیارات تو براؤ برا ہے، نبی کے جسم سے جو کپڑا لگا ہے وہ مجھے نفع دے گا، اور کلمہ پڑھ کے جو کہے نبی نے نفع دیتا تو اس سے کم از کم عبداللہ ابن ابی تو آگے کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے کپڑے میں کفن دینا ہے۔
اور یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نبی نہیں نفع دیتا، تو پھر یہ دیکھیں یہ کس لائن میں کھڑا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ امام الانبیاء اگرچہ حضور علیہ السلام نے ایک قمیص نہیں دی، 2 دی، بلکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کے منہ میں لعابدان بھی حضور نے ڈالا۔ سبحان اللہ، یہ خلق عظیم ہے۔ تیری ہر ادا پہ جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، راہان مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قابو نہیں ہوا، یعنی قابو ان سے نہیں ہوا، وہ عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، یہ کون آدمی ہے، آپ پتہ ہے کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا مجھے پتہ ہے میں جس کا جنازہ پڑھانے لگا۔ نگاہ عمر، یہ امتی اور نبی کی نگاہ کا فرق ہے۔ حضرت عمر اس کو دیکھ رہے تھے اور میرے آقا و مولا اس کے 1000 ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے 1000 ساتھی، انہوں نے سوچا یار یہ ہمارا جو سرخانہ ہے گرو، یہ مرنے کے بعد اگر نبی کے کردے کا محتاج ہے تو ہمیں اس نے غلط راستے پر لگائے رکھا، اگر مرنے کے بعد ہی اس نبی کا ہم نے محتاج ہونا ہے تو زندگی بھی کیوں نہ غلام بن جائے۔ تو 1000 منافقوں نے دل سے حضور کو مان لیا۔ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔